انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، تاخیر کی معذرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عربی زبان سیکھنے کی جو ہماری ایک نئی تعلیم تھی اور کوشش ہے، اس کا آج چوتھا سبق ہے، تو تھوڑا پچھلا سبق دہرا لیتے ہیں۔ یہ اسباق ریکارڈنگ کی شکل میں پہلے سے موجود ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہ ہو وہ معلوم کر کے لے سکتے ہیں۔ بتایا تھا کہ زبان سے کوئی بھی بات نکلے، اس کے اگر معنی ہو، معنی لفظ ہو، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس میں دو قسمیں ہیں، یا تو وہ اپنی ذات میں خود پورے معنی ادا کر دے گا، یا اس کو کسی اور لفظ کی ضرورت پڑے گی جس سے وہ معنی پوری طرح سمجھ میں آئیں گے۔ تو اگر اس سے پورے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں، بلکہ کسی اور لفظ کا بھی سہارا چاہیے ہو، گو اس کے اپنے معنی بھی ہوں، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے علا کے معنی پر، من کے معنی سے۔ اب سے کسی چیز سے، کسی چیز پر، کسی چیز میں، تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی تو ہیں اگرچہ، لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، کس پر، کہاں سے، تو ان کو کسی اور لفظ کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ اپنی ذات میں مکمل معنی نہیں دیتے، گو ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری جو دوسری قسم ہے، اس میں پھر مزید دو قسمیں ہیں، کیونکہ وہ لفظ اپنے معنی پوری طرح ادا کرتا ہے، اس میں کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو زمانے سے قید ہوتا ہے، یا زمانے سے قید نہیں ہوتا، یعنی خاص زمانے میں پایا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو اگر زمانہ اس کے ساتھ لگا ہو کہ ماضی، حال یا مستقبل میں وہ بات ہو رہی ہو، تو پھر اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور اگر معنی اس کے بالکل موجود بھی ہو اور زمانے سے قید بھی نہ ہو، ہمیشہ رہے، جیسے گھر، گاڑی، کتاب، وہ ہمیشہ کتاب رہے گی، اس کا کل اور آج ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اسم کہتے ہیں، جس کا زمانے سے تعلق نہ ہو۔ یعنی اس کو جب آپ سنیں اس لفظ کو، رجل مثلا، بیت مسجد، تو اس سے کوئی زمانہ ذہن میں نہ آئے، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی گفتگو شروع کی تھی، پھر بتایا تھا کہ اسم کی کچھ علامات ہیں، اور اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا اگر اس سے پہلے حرف جر ہو، پریپوزیشن ہو، من، فی، الی وغیرہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اسم ہی ہوگا۔ یا اس میں ال لگا ہو، یا اس میں تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش، یا اسی طریقے سے اس میں تثنیہ اور جمع، یعنی اس کی ڈوئل فارم اور پلورل فارم آتی ہو، تو اس سے بھی اندازہ ہوگا۔ تا مربوطہ، یہ گول تا جو لگایا جاتا ہے، تا مدورہ، وہ بھی جو ہے اسم کی علامت ہے۔ پھر بتایا تھا کہ اسم کو آپ 4 زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ہر اسم یا تو مذکر مؤنث ہوگا، یا مذکر یا مؤنث، یا اسی طرح معرفہ اور نکرہ ہوگا، یہ دوسری جہت ہے۔ تیسری جہت یہ ہے کہ وہ واحد، تثنیہ اور جمع میں سے کچھ ہوگا، اور چوتھی جہت یہ ہے کہ وہ منصوب، مرفوع اور مجرور اسٹیٹ میں سے کسی ایک حالت میں، کسی ایک اسٹیٹ میں ہوگا۔ تو ہر اسم ان میں سے ایک ایک چیز ضرور لے گا، تو یہ چاروں جہتیں اس کی ہیں۔ آپ ایسے یاد کر لیجئے کہ باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر، چاروں اس کی جہتیں ہیں ایک ہی شخص کی۔ تو اسم کی بھی اسی طرح 4 جہتیں ہیں۔ پھر بتایا تھا کہ یہ اسم معرفہ اور نکرہ ہو سکتا ہے، ایک جہت اس کی یہ ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ، معرفہ کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ پہچان جائیں، جو متکلم کو یا سننے والے کو، مخاطب کو کچھ سمجھ میں آئے، جس سے کوئی اشارہ ہو جائے، خاص طور سے جو بول رہا ہے اس کے بولتے ہی یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں واضح ہو اور سننے والے کو بھی کچھ اندازہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ یہ معروف ہے، پہچانا ہوا ہے، ان نون نہیں ہے، نون ہے، ایکوینٹڈ ہے۔ جبکہ اگر بالکل نہ جانتے ہوں تو وہ نکرہ ہے، وہ عام ہے۔ تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں نکرہ کی بھی، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ ذات کا مطلب اس کی کوئی باڈی ہے، کوئی بینگ ہے، کوئی حیثیت ہے۔ مثلا رجلن اگر کہیں تو ایک مرد، اب ایک آدمی، ایک مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس مرد کی بات ہو رہی ہے۔ بیتن، کس گھر کی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس کی صفت، کسی کی بھی صفت ہو، اچھا، لمبا، چوڑا، پرانا۔ اب یہ صفت اچھی ہو یا بری ہو، لیکن یہ ایک صفت ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کسی خاص صفت کی بات ہو رہی ہے یا کسی بھی ایک اچھائی ہے، بس یہ اچھائی ہے۔ تو یہ بھی نکرہ اور معرفہ، یہ نکرہ ہوتے ہیں دونوں۔ تو نکرہ کی دونوں قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت۔
پھر معرفہ کی قسمیں بتائی تھی کہ 7 قسمیں زیادہ معروف ہیں جو ذہنوں میں رہنی چاہیے. اس میں اسم علم جو ہے، اسم العلم، وہ کیا ہے؟ خاص نام جو کسی کو بھی دیا جائے، کسی بھی چیز کو جس کا پراپر ناؤن ہو، وہ ایک علمی نام ہے، علامتی نام ہے، نشان اس کا ہے. گویا جھنڈا لیے اپنا پھر رہا ہے، اپنا بیج لگایا ہوا اس نام کا، یہ اسی کا نام ہے. اگرچہ اس نام کے 10 اور لوگ ہوں، لیکن ہر آدمی کو وہ نام اس کی ذات کی حیثیت سے دیا جائے گا. تو جب اس کی بات کی جائے گی تو جس یحییٰ کو میں جانتا ہوں، جس خالد کو میں جانتا ہوں، یہ اس خالد کی بات ہو رہی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اور خالد ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی خالد معرفہ ہے اور یہ بھی خالد علم ہے اور معرفہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں ایک متعین شخص ہے، پراپر نام. اسی طرح اسم الاشارہ، جس کی طرف اشارہ کر کے بات کی جائے، ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں میں کس کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو نہ پہچانتا ہوں تب بھی، لیکن میرے اشارے کرنے سے وہ شخص متعین ہو گیا. اب یہ عام آدمی نہیں ہے کہ کسی کی بھی بات ہو رہی ہو، بلکہ اس خاص ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. جس جگہ کی طرف اشارہ کیا اس خاص جگہ کی بات ہو رہی ہے. گو وہ اس سے میں پرسنلی واقف ہوں یا نہ ہوں، لیکن جس آئیڈینٹیفائڈ پرسنالٹی ہے، یہ نون اینٹیٹی ہے. اسم الاشارہ سے بھی ایسے ہی کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے، معرفہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے منادا، جس کو پکارا جائے، او فلان، تو اب آپ جس کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ بالکل کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں اندھیرے میں نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز کسی کی پوزیشن میں آ جائے، یعنی وہ کتاب جو عام کتاب تھی، وہ گھر جو عام گھر تھا، اب وہ کسی کے حصے میں آ گیا، یعنی اب وہ گھر جو ہے جن صاحب کا ہے، ان صاحب کی نسبت کی وجہ سے وہ سارے گھر اس سے نکل گئے جو دوسرے ہیں. یہ گھر ان صاحب کا، خالد کا گھر. تو یا حامد کی گاڑی، اب یہ گاڑی خاص ہو گئی، عام گاڑی نہیں ہے. گو میں اس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک خاص گاڑی کی بات ہو رہی. دنیا کی 1 کروڑ گاڑیوں کو میں نے نکال کے یہ ایک گاڑی ذہن میں اپنی بٹھا لی جس کی میں بات کر رہا ہوں. بھلے اس کی 2-3 گاڑیاں ہوں تب بھی وہ خاص ہی رہے گی، بہت سارا تو نہیں ہو سکتی. تو اس میں کچھ نہ کچھ اسپیسیفیکیشن آ گئی ہے، وہ ذرا معرفہ ہو گیا، ذرا پہچانا جا رہا ہے، معروف، معرفہ. اسی طریقے سے اسم ضمیر، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جو پروناؤن جس کو ہم کہتے ہیں، ناؤن کو چھپا کے جب آپ ضمیر بولتے ہیں تو وہ بالکل واضح ہوتی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں، اب جو شخص کہہ رہا ہے اپنی بات کہتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. وہ جس کی بات کرتا ہے کہ وہ شخص کل آیا تھا، تو اس کو وہ پہچانتا ہے. آپ کا کیا حال ہے، تو جس کو وہ آپ کہہ رہا ہے، تم کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے، اس کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ اس کے ذہن میں بالکل کلیئرلی نون ہے. اسی طریقے سے موصول، یہ ریلیٹو پروناؤن، یعنی کہ الذی، اللتی، اس میں موصول جسے ہم کہتے ہیں جو، یہ وہ شخص ہے جو کل آیا تھا. تو وہ جو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص کی طرف بات ہو رہی ہے. یہ وہ صاحب ہیں جن کے گھر ہم گئے تھے. تو اس سے بھی ذرا اسپیسیفیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بالکل جنرل نہیں رہتا. اور اسی طرح معرف باللام، ایک چیز نکرہ تھی، رجلن، خاص ایک عام آدمی تھا، رجلن، اس کو خاص بنانے کے لیے ال لگا دیا، الرجل. تو جیسے آپ نے ال لگایا تو یہ وہ جو نکرہ تھا اب معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا. عام سا گھر تھا، بیتن، اب آپ نے اس کو ال لگا کے خاص کر دیا، ذرا معرفہ ہو گیا، معروف گھر کی بات ہو رہی. دا ہاؤس، انگریزی میں اس کے لیے دا کہتے ہیں. تو معرف باللام یعنی جس کو معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ذریعے، یعنی لام تعریف لگا کے جس کو معرفہ بنا لیا گیا. پھر کمپاؤنڈز کی بات کی تھی، یعنی مرکبات کی بات کی تھی. مرکب کہتے ہیں 2 اسما کو، 2 اسم کو آپس میں جوڑ دینا، ملا دینا. کوئی سے 2 ایسے لفظ ساتھ رکھ دیے جائیں، 2 ایسے کلمے ساتھ رکھ دیے جائیں کہ ان میں کوئی آپس میں تعلق بن جائے، کوئی معنی ہو، ان میں کوئی ترکیب ہو، کوئی لنک ہو، اور اس سے کوئی ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہو، ذرا زیادہ بڑی بات سمجھ میں آتی ہو. تو اگر اب اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو جملہ کہیں گے، اس کو مرکب تام کہیں گے، کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کہیں گے، کمپلیٹ کمپاؤنڈ کہیں گے. اور اسی کے لیے یعنی جملہ بھی استعمال کرتے ہیں، سینٹنس ہے یہ پورا. اور اس کی پھر قسمیں ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کے پڑھیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی ترکیب ہوئی ہے آپس میں ہو تو گئی ہے، لیکن بات پوری اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، تو یہ ناقص ہے. اگرچہ کمپاؤنڈ ہے لیکن ناقص ہے. تو اس کی کچھ مثالیں تھیں، مثلا مرکب توصیفی، اور بھی اس کی مثالیں ہیں. تو مرکب توصیفی انشاءاللہ تعالی پھر ہم نے پچھلے ہفتے یعنی چند روز پہلے پڑھا تھا، اس کا اعادہ بھی کرتے ہیں اور آگے کچھ اور بھی سبق چلتا ہے. مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا تھا کہ 2 اس کے بھی
कंपोनेंट होंगे, दो पार्ट्स होंगे, दो हिस्से होंगे. पहले मौसूफ, दूसरे वाले को सिफत कहते हैं. मौसूफ सिफा. मौसूफ का दूसरा नाम मनऊत भी है और सिफत का दूसरा नाम नात भी है. नात मनऊत. इसी तरह मौसूफ सिफा या मनऊत नात. नात आप जानते हैं, नात पढ़ना जो नाते मशहूर है, उसके लिए उसमें भी उसके मतलब भी वही मदह, तारीफ. इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो पढ़ी जाती है उसके लिए नात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका हम, नात, तारीफ, इन सब के मायने एक ही हैं. तो इसीलिए सिफा यूज कर लेते हैं ज्यादा ताकि वो उससे इश्तिबाह ना हो. मौसूफ सिफा, मौसूफ सिफत. पहले हिस्से को मौसूफ कहते हैं, दूसरे हिस्से को सिफत कहते हैं. फिर उसमें बताया था कि इसमें पहला वाला हिस्सा जो है, जो मौसूफ है, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बारे में तफसील बताई जाएगी, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसका वस्फ बयान किया जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसको कुछ और उसको खोला जाएगा, उसकी कोई वजाहत की जाएगी. तो जिस चीज से वजाहत की जाएगी वो सिफत है, और जिसकी वजाहत की जाएगी उसको मौसूफ कहते हैं. और ये मुरक्कब तौसीफी हुआ, यानी जो वो मुरक्कब ऐसा कंपाउंड जो वस्फ बयान करता है, तौसीफ करता है. तौसीफ का मतलब वस्फ बयान करना. जैसे रजुलुन सालिहुन है मसलन, तो रजुलुन मौसूफ होगा और सालिहुन सिफत. तो वो जो चार जिहतें हैं जिनसे हम किसी भी इसम को जांचते हैं, तो इसके बारे में जानना चाहिए कि मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ और सिफत कोरेस्पोंड करते हैं इन चारों जावियों से, चारों जिहतों से. मसलन ये कि अगर मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा होनी चाहिए, मौसूफ नकेरा तो सिफत भी नकेरा. दोनों मुजक्कर होंगे, दोनों ही मुअन्नस होंगे, दोनों ही वाहिद, दोनों तस्निया, दोनों जमा, और दोनों की एराबी हालत भी एक होगी, यानी मरफू, मंसूब, मजरूर. वो आगे चल के पढ़ेंगे. एक उसमें इस्तिस्ना है, उसको भी छोड़ दें, वो जब उसकी बात आएगी तो उस वक्त खोलेंगे. तो इनको आपस में कोरेस्पोंड करना चाहिए एक दूसरे से. तो इसकी कुछ वो जो मश्क है वो कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये पुख्ता हो जाए, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला. तो आप लोग अपने तौर पर इसको लिखिए और कोशिश कीजिए हल करने की. मजबूत जगह, मजबूत जगह, प्लेस या पैलेस, जो भी समझना चाहे. जगह को मकान कहते हैं, मजबूत के लिए मशीद इस्तेमाल करते हैं, और अगर पैलेस है तो उसके लिए कसर इस्तेमाल करते हैं. कसर, कसर शाही कहते हैं ना, कसर. उर्दू में हम महल जो कहते हैं, महल असल में वो महल कह तो देते हैं हम किसी बादशाह के हवेली वगैरह को, लेकिन महल के असलन मायने अरबी जबान में जगह के होते हैं. तो अगर आप महल कहेंगे तो ये प्लेस होगा, और पैलेस के लिए कसर इस्तेमाल करना चाहिए. वो उसकी वोकैबुलरी किताब में मौजूद है, उसको साथ साथ देखते रहा कीजिए. तो द भी लगाना है तो द का मतलब यानी खास है, तो अल लगा के बात करेंगे. तो पहले क्या है, मौसूफ और फिर सिफत. मौसूफ क्या है, पैलेस या प्लेस, तो उसके लिए अल मकानु या अल कसरु. अल कसरु, अल मशीदु, मशीद कहते हैं मजबूत के लिए. अल कसरु, अल मशीदु, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल. और ये नकिरा की बात हो रही है, अ होने की वजह से नकिरा की अलामत है, तो इसमें तनवीन लगाएंगे. बताया था कि तनवीन नकिरा की अलामत होती है. तो फ्लावर को कहते हैं वर्दुन, वर्द, वाव रा दाल. वर्दुन जमीलुन, वर्दुन हसनुन, दोनों ठीक है. हसन के मायने अच्छा होता है, जमील ज्यादा अच्छा है, जमील के मायने खूबसूरत. द अगली मैन, आदमी के लिए रजुलुन इस्तेमाल होता है, रजुलुन, रजुलुन. और द है तो अल लगाना पड़ेगा, अर रजुलु, अर रजुलु. और अगली को कबीह कहते हैं, कबीह, हसीन, खूबसूरत, कबीह अगली, कौफ बा या हा. तो अर रजुलु, दोनों पर अल आएगा, इसलिए कि मौसूफ सिफत एक दूसरे को कोरेस्पोंड करते हैं, और दोनों पर अल आना चाहिए. अर रजुलु अल कबीहु. द ब्रॉड स्ट्रीट यानी वसी सड़क, सड़क के लिए शारे इस्तेमाल करते हैं, शारे. और द है तो दोनों पर द लगाएंगे, तो अल. अश्शारिउ अल वसीउ, अश्शारिउ अल वसीउ. अब तरीक भी कहते हैं, तरीक भी सड़क के लिए इस्तेमाल करते हैं, तरीका, रास्ता उसी से निकला है. अ पायस मैन, आदमी के लिए रजुलुन, और पायस सालिहुन, रजुलुन सालिहुन. द स्वीट मिल्क, मिल्क के लिए, दूध के लिए लबन. द है तो अल लबन, अल लबनु
अलहुल्वु, हुल्वु, हलवा जो हम उर्दू में बोलते हैं वो इसी से निकला हुआ। हुल्वुन के माने वैसे मीठा होता है, इसीलिए हलवा बमाने मीठा, लेकिन हमारे यहाँ खास मीठे को हलवा कह देते हैं। द जस्ट किंग, किंग बादशाह, मलिक, द है तो अल लगा देंगे, अल मलिकु, जस्ट अल आदिलु, अल आदिलु, आदिल आदिल आप जानते हैं, जस्ट दोनों पर अल आएगा। द ग्रेट पैलेस, पैलेस के लिए वही अल कसरु, अल कसरु, कसरु अल के साथ द है इसलिए अल कसरु, अल अज़ीम, अज़ीम ग्रेट। द इजी लेसन, दर्स कहते हैं लेसन को है ना, अदरसु अस्सहलु, सहलु, तो आप पूछेंगे फौरन कि मुश्किल वाले का मायने बता दीजिए। अस्साबु, मुश्किल के लिए अस्साब, साद आइन बा, अदरसु साबु, तो लफ्ज भी मुश्किल है। अदरसु सहलु, दोनों पर अल लगेगा। द स्मॉल हाउस, अल बैतु, अल कसीरु, छोटा, सगीर भी कह सकते हैं, अस्सगीरु, लेकिन कसीर ज्यादा अच्छा है। अ ब्यूटीफुल हॉर्स, घोड़ा, घोड़े के लिए हिसान भी यूज होता है, फरस भी इस्तेमाल करते हैं, तो फरसुन, क्योंकि आ है तो नकिरा है, फरसुन कोई भी घोड़ा, तो फरसुन जमीलुन। द वाइड हाउस, घर के लिए बैत, अल बैतु, द की वजह से अल बैतु वाइड। अल अरीद, आप भी बोलते हैं वसी और अरीज, वसी भी कह सकते हैं, वसी के मायने कुशादा, वाइड कुशादा भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है, यानी दोनों तरह, तो अल अरीज लगा दीजिए या अल वसी लगा दीजिए, दोनों ठीक। द स्वीट फ्रूट, मीठा फल, अब अल के साथ लगाएंगे अस्समरु, समर कहते हैं फल के लिए, फाकिहतुन भी कहते हैं, लेकिन अस्समरु, अस्समरु। और मीठे के लिए अल-हुल्वु, अल-हुल्वु। A small place, नहीं सॉरी, द गुड हॉर्स, घोड़ा, अल-फरसु, अल-हसनु, अच्छा घोड़ा। A small place, छोटी जगह, अल-महल्लु, नहीं बल्कि आ है खाली तो नकिरा लगाना होगा, महल्लुन, कसीरुन छोटा, सगीरुन छोटी जगह। द गुड ब्रेड और द गुड मिल्क, अच्छा दूध, अच्छी रोटी और अच्छा दूध, या अच्छा अच्छा या है, औ होना चाहिए। या के लिए अरबी में औ इस्तेमाल होता है, हमजा वाव, औ। द गुड ब्रेड, रोटी के लिए खुब्ज, अल खुब्जु, अल जय्यिदु, उम्दा, गुड उम्दा अच्छा, अल खुब्जु अल जय्यिदु, अच्छा दूध। अल लबनु, सो उसमें औ लगाएंगे, औ औ तो मिला के पढ़ेंगे तो अविल लबनु। अल जय्यिदु, हसनु वो भी लग कर सकते हैं, अच्छा। अ पायस बॉय, वलदुन नकिरा, उनके आ है, वलदुन सालिहुन, और एक फासिक नाफरमान बच्चा, वो वलदुन फासिकुन। द लार्ज मॉस्क, बड़ी मस्जिद, अल मस्जिदु अल कबीर, दोनों पर अल लगाएंगे, द है इसलिए। और छोटा बाग, अब ये नकिरा है, वह बुस्तानुन सगीरुन कसीरुन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बस इसमें ये इस्तिस्ना के मैंने और नहीं देखा, तो इसको और की जगह इसमें औ लगा देना चाहिए, अविल लबनु अल जदीद, ठीक है। चेक कर लीजिएगा कोई चीज लिखने में गलती हुई आपसे, और उसमें भी कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक आध मिनट पहले ख्याल आया कि इसको फिल करके आपको दिखा भी दिया जाए आखिर में। One question, Slim bhai, flower is masculine or feminine? दोबारा बोलिए। वर्दुन जो है, हाँ वर्दुन, जमीला, वर्दुन जो है फूल के लिए मुजक्कर है,
اور وردتن اگر تا کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک جہت اس کی یہ تھی کہ معرفہ نکرہ دیکھ لیں، اور ایک جہت اسم کی یہ ہے جو دوسری جہت ہے کہ مذکر مؤنث دیکھ لیں. سوال دیکھ لیجئے، کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ دیکھ کے مجھے بتا دیجئے گا بعد میں، جب تک ہم آگے چلتے ہیں. مذکر اور مؤنث، عربی زبان میں تمام لفظ جو ہیں وہ مؤنث سمجھے جائیں گے. ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہر لفظ مؤنث ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی علامت آ جائے جس سے وہ مؤنث بن جائے. تو اسی لیے ہر لفظ میں علامت دیکھ لیتے ہیں مؤنث کی ہے کہ نہیں. اگر مؤنث کی علامت ہو تو مؤنث، ورنہ مذکر رہے گا. ٹھیک، اس کو آدھا آج کر لیں گے، پھر آدھا اگلے ہفتے یا منڈے کو، پیر کو انشاءاللہ تعالی. خواتین کا اگر کوئی نام ہے تو ظاہری بات ہے وہ مؤنث ہی ہوگا، اس لیے اس میں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہ تو سماعی طور پر جب آپ نے سن لیا کہ خاتون کا نام ہے تو وہ نام مؤنث ہی ہوگا. مثلا زینب، اس میں کوئی علامت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ایک عورت کا نام ہے. مریم، تو عرب جب خواتین کو یہ نام دیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ یہ مؤنث ہوگا. اسی طرح خواتین کی کوئی علامت ہے، ایسی چیز جو ہے وہ خاص عورتوں ہی سے متعلق، تو اب ظاہری بات ہے وہ عورتوں ہی میں ہوگا. مثلا کسی کو کہا جائے کہ یہ دلہن ہے، تو اب دلہن تو عورت ہی ہوتی ہے، تو وہ لفظ جس سے دلہن کے معنی آتے ہو وہ عورت کے لیے ہوگا. عروس، تو یہ عروس دلہن، تو دلہن مؤنث ہی ہو سکتی ہے. حائض، ہمارے یہاں اس میں غلطی کرتے ہیں لوگ، حائضہ بولتے ہیں. حائضہ کے الگ معنی ہیں، حائض کے معنی جس کو حیض آتا ہو، تو ظاہر ہے وہ عورت ہی ہو سکتی ہے، مرد تو نہیں ہوگا. اس لیے اس میں تا لگانے کی ضرورت نہیں، گو اس کے ایک اور معنی ہے، اس معنی میں اگر کوئی بولتا ہے تو ایک الگ بات ہے. اسی طرح حامل، ہمارے یہاں حاملہ کہتے ہیں، تو حاملہ کہنا ضروری نہیں، حامل کہا جائے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، کیونکہ اگر حاملہ کہیں تو اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ اردو میں اپنے حساب سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ویسے ہی بولتے رہیے. تو یہ خواتین کے خاص جو ہے صفات ہیں تو انہی کے ساتھ متعلق رہیں گی. تو دوسری علامت کیا ہے؟ ایک علامت ہے تائے تانیث، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ تا مربوطہ یا تا مدورہ لگا ہو، اس کو یہ ایسے گول تا کو کہتے ہیں. جیسے تو اب یہ مؤنث ہو جائے گا. جیدہ، جیسے بھی سوال کیا کہ وردن مذکر تھا، وردہ وردتن کر دیں اس کو تو وہ مؤنث بن گیا. تو جیدن، جید عمدہ، جیدتن مؤنث ہو گیا. تو کبھی گولتا لگا کے اس کو مؤنث بنا دیتے ہیں اور کبھی اس میں ہوتا ہے. حلوتن، حلون مذکر، حلوتن میٹھا مؤنث. جدن دادا، اور جدتن دادی، گولتا لگا کے دادی جدہ. استاذہ، استاذن مذکر تھا، استاذتن استاذہ مؤنث بنا دیا. اور کبھی کبھی ایسے جڑا ہوا ہو تو ایسے لکھا جاتا ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی تا ہی رہتا ہے، الگ سے لکھا ہو یا ساتھ ملا ہو. سارقتن، سارق، سارق مذکر کے لیے سارقن چور، اور سارقتن مؤنث. ممرضہ، ممرض کہتے ہیں نرس کو، اور ممرضہ فیمیل نرس عورت. غرف کمرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن غرفتن یہ استعمال عام طور پہ غرفتن ہی کے طور پہ ہوتا ہے، مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو غرفن نہیں استعمال ہوتا بلکہ غرفتن استعمال ہوتا ہے. تو غرفہ کہتے ہیں کمرے کے لیے. تو گولتا لگا ہوا ہے، تو جس میں لگا ہو، خود لگا ہو یا آپ نے لگا کے اس کو مؤنث بنایا، تو ہر صورت میں وہ مؤنث لفظ ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مؤنث لفظ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ مؤنث ہی ہو، یعنی مؤنث کے ہی لے آئے. علامت تو مؤنث کی ہے، لیکن کبھی کبھی مذکر کے ساتھ بھی ایسا آ جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ تا دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ مذکر لفظ کبھی بھی نہیں ہوگا. مثلا خلیفہ، معاویہ، علامہ، طلحہ، دیکھیں ان سب میں بھی گولتا لگا ہوا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر لفظ ہے، اس لیے کہ مذکر لوگوں کے نام ہے. اسامہ، تو ایسے اگر جو نام ہوں گے تو یہ نام بھی مذکر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو بھلے وہ گولتا اس میں ہے تو یہ لفظ علامت کے طور پہ تو مؤنث لفظ ہے، لفظ مؤنث ہے، لیکن دیا مذکر کو دیا گیا ہے تو اس لیے مذکر ہی رہے گا.
لیکن لفظ اپنے طور پہ مؤنث ہے، تو یہ علامت مؤنث ہی کی ہے۔ ایک علامت پھر یہ ہوئی کہ الف تا مدورہ لگا دیا، ایک اس کے علاوہ ہوتا ہے الف مقصورہ، یہ دوسری علامت ہے، الف مقصورہ کہیں لگا ہو۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو نام آپ لکھتے ہیں نا، سلمہ، نعمہ، اسی طریقے سے عظمہ، کبرا، تو یہ جو نام ہے دیکھیے چھوٹی یا آپ لکھتے ضرور ہے لیکن پڑھتے نہیں ہے، پڑھتے آپ اس کو الف کی طرح ہے، زبر پڑھتے ہیں، جیسے یحییٰ عیسیٰ میں بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جب نام آ جائے صغرا، اسی طریقے سے یہ اگر موسیٰ، عیسیٰ اور یحییٰ میں آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اگرچہ لفظ تو مؤنث ہے کیونکہ اس میں الف مقصورہ ہے، چھوٹا الف۔ سلما، الف کا مطلب الف مقصورہ چھوٹا، قصر چھوٹا کیا ہوا، سلما سلما، یہ آپ آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ عربی زبان کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ جو آپ بولتے ہیں وہ ہوتی ہے اصل بات، لکھی ہوئی کیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لکھنے کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ آگے جب بڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کیوں لکھتے ہیں۔ بہرحال تو سلما، عظما، کبرا، یہ سارے الف مقصورہ والے نام ہیں اور یہ سب مؤنث نام ہے، لفظ مؤنث ہے۔ اگر یہ مذکر کے بھی ہوں تو لفظ تو مؤنث ہے لیکن نام مذکر کا، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ بھی ہوتا ہے، ایک لمبا مد والا الف، تو الف آئے اور اس کے بعد آگے حمزہ بھی آ جائے، الف اور اس کے بعد حمزہ بھی آ جائے، جیسے صحرا، دیکھیں صحرا جس کو صحرا کہتے ہیں ہم اردو میں، وہی صحرا، یہ مؤنث لفظ ہے الف اور حمزہ کی وجہ سے۔ اسی طرح حسنا، یہ بھی نام ہے حسنا، الف اور حمزہ لگایا۔ زہرا، یہ بھی مؤنث لفظ ہے، الف اور حمزہ جب آخر میں آئے تو یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مؤنث ایسے ہیں جو سماعی ہیں۔ سماعی کا مطلب ہے کہ ان کو سنا گیا عربوں سے کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ یہ انگریزی کے بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ کی طرح ہے کہ اب کیوں یہ پٹ ہے اور وہ بٹ ہے، یہ انگریزوں کی مرضی، یہ ان کی زبان ہے، جس طرح وہ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے عربوں کی زبان ہے، وہ اپنے حساب سے جیسے استعمال کرے، تو سماعی ہے، ان سے سنا گیا۔ گو اس میں بہت سو کی وجوہات بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں استقراء سے، یعنی انفر کر کے، مثلا یہ کہ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کی جمع تقصیر بنا لی جائے یا جمع مکسر بنا لی جائے یا اس کی جو ہے وہ تصغیر کر لی جائے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں مؤنث ہے، لیکن وہ چھوڑ دیجئے، آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ عربوں سے ہم نے ایسے ہی سنا کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کسی بھی ملک کا نام، یہ انگریزی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ملک کا نام یا شہر کا نام اگر ہوگا، کسی قبیلے کا نام ہوگا تو اس کو ہمیشہ مؤنث کہیں گے، وہ مؤنث ہوگا۔ دوسرا، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں، جن کے پیئرز ہیں، اس کو بھی مؤنث کہتے ہیں۔ مثلا ہاتھ ہمارے دو ہیں، ایک ہاتھ کی بھی بات کریں گے تو اس کو مؤنث ہی کہیں گے۔ آنکھیں ہماری دو ہیں، جس چیز کا جوڑا ہے جسم میں اس کو مؤنث استعمال کریں گے۔ عین، ید، یہ بھی مؤنث، عین، یہ بھی مؤنث، اس لیے کہ دو آنکھیں۔ قدم، دو پاؤں ہیں، مؤنث۔ ناک ایک ہی ہے، انف، وہ مذکر، لیکن ناک کے نتنے دو ہیں تو نتنوں کی بات کریں گے تو مؤنث، خیشوم۔ اسی طریقے سے ہونٹ دو ہیں تو ان کی بات کریں گے تو اب یہ مؤنث، اور منہ ایک ہے، فمن، تو وہ مذکر۔ تو ہر وہ چیز جو اکیلی، قلب اکیلا ہے مذکر، دل اکیلا ہے مذکر، ہے نا، اور پھیپڑے دو ہیں تو مؤنث۔ تو اس طریقے سے چلتا ہے، جو چیز جوڑے جوڑے ہے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں، کچھ ایسے لفظ ہیں جو عرب ایسے استعمال کرتے ہیں مؤنث کے طور پہ، یہ بھی سماعی ہیں، انہوں نے ایسے استعمال کیا۔ فلک، فلکن کہتے ہیں بڑے یہ جہاز کو، پانی کا جو جہاز ہوتا ہے۔ عنکبوت آپ جانتے ہیں، کوبویب، مکڑی کا جالا، مؤنث ہے۔ سقر، بچھو کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ سکین، چھری، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو ایسے کچھ ہیں۔ تو اب ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی، یا پہلے پڑھ چکے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ تا پر اگر رکیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، تو عائشتو جو ہے عائشہ بن جائے گا۔ اور پھر وہ اصول ذہن میں رکھیے کہ جب آپ مرکب توصیفی بنا رہے ہوں تو جس طرح آپ کو معرفہ نکرہ کا خیال کرنا ہے، آپ کو مذکر مؤنث کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اگر آپ ابن صالح کہہ رہے تھے تو جب آپ ابنتن کہیں گے تو ابنتن صالحتن کہیں گے، اس کو بھی مؤنث کر دیں گے جیسا کہ صفت کو مؤنث کریں گے۔ مذکر ابن صالح، رجل صالح، اس کی جگہ اگر آپ کہتے ہیں بنت صالحتن تو اب مؤنث کا بھی تا لگانا پڑے گا صفت میں بھی۔
تو یہ ایک دوسرے کو کرسپونڈ کریں گے. تو یہ قاعدہ ہے. بہرحال اس کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں, یہ اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے, اور یہ اس کی ایکسرسائز بھی اگلی دفعہ کریں گے تاکہ یہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. مجھے اندازہ ہے کہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے آلریڈی, تو دفعہ دیکھ لیں گے اور اس کو ذرا پڑھ لیں گے. اس میں ہم نے یہ گردان آپ کو بتائی تھی کہ یاد کرنی ہے اور سیکھنی ہے. اس میں یہ جو ہے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحنو, یہ ضمیر کی ہے. ضمائر مرفوعہ منفصلہ یہ الگ الگ چونکہ ہیں اس لیے. تو یہ آپ نے امید یاد کر لی ہوگی, اور اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈوئل جسے کہتے ہیں, جس میں دو مرد یا دو عورتیں ہوں یا ایک مرد اور ایک عورت ہو, اس کا صیغہ عموماً ایک ہی رہتا ہے. پھر آپ نے اس کا ایک اور افعال میں سے جو فعل ہے یعنی ماضی کی گردان کے حساب سے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی, تو اس کو ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں. سو عبدہ, جب بھی عبدہ یعنی وہ تھرڈ پرسن سنگولر کا جو صیغہ ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس میں حروف اصلیہ آ جاتے ہیں یعنی روٹ لیٹرز آ جاتے ہیں, اور اس میں اگر مزید اضافہ کیا جائے تو آگے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بات. تو عین با دال مثلا اگر یہ روٹ لیٹر ہے تو اب یہ خالص آ جائے گا تھرڈ پرسن سنگولر میں. اس صیغے کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو اسی لیے وہیں سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ عام طور پر. عبد, عبدا, عبدو, عبدت, عبدتا, عبدنا, عبدتا. ہاں یہ آپ نے آج ہمیں ایک ہمارے دوست نے بتایا تھا, تو غلطی سے یہ دال پر زبر آ گیا, وہ زبر ٹھیک نہیں ہے, یہ عبدتا ہے, عبدتا, عبدت, یہ نہیں ہے صحیح ہے, اس کو ایسے ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے. عبد, اور اس پر کچھ نہیں ہونا چاہیے, عبدتا, اب ٹھیک ہے. یہ عبدتا صحیح, دال پڑھا نہیں جائے گا, وہ تا میں ادغام ہو کر دال کو گرا دیں گے. سو عبدتا, عبدتما, عبدتم, عبدتی, عبدتما, عبدتن, عبدتو, عبدنا. بس یہ کل 14 صیغے ہوئے. تو یہ جس پہ بھی آپ چاہیں اس پہ فٹ کر سکتے ہیں ثلاثی مجرد کے. مثلا آج ہم پریکٹس کر لیتے ہیں نصرہ کی, تو آپ نصرہ کو بھی اسی اسکیل پر رکھیے تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. ایک بھی گردان یاد کر لیں گے تو باقی اس پہ آپ بہت سارے الفاظ ڈال سکتے ہیں, بہت سارے افعال ڈال سکتے ہیں. یہ ابھی معروف کی گردان چل رہی ہے. بتایا تھا کہ معروف یعنی ایکٹیو وائس, جس میں فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے, جبکہ اس کی ایک مجہول کی گردان بھی ہوتی ہے, یعنی وہ جس میں کہ فاعل نہیں ہوتا بلکہ مفعول ہی ہوتا ہے, جس کو نائب فاعل کہتے ہیں. وہ سبق میں آگے پڑھیں گے. تو اس کی بھی گردان ہے, اس کا بھی ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے اسی عبدہ کا ہلکا سا فرق کے ساتھ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو ابھی اس کی ایک پریکٹس اور کر لیتے ہیں نصرہ کی. سو اگر اس کو نصرہ رکھا جائے وہ ایک شخص کے لیے, تو نصرہ, تو آگے کیسے چلے گا اسی ترتیب سے, جو واو الف یہ سب جو لگانا ہے ویسے لگاتے جائیے. تو نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتن, نصرتو, نصرنا. تو یہ دیکھیے اس کا مطلب بھی اور سارا وہی ہوگا. نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی, نصرا ان دونوں نے مدد کی, نصرو ان سارے مردوں نے مدد کی, نصرت اس ایک عورت نے مدد کی, نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی, نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی, نصرتا تو نے مدد کی اے مرد, نصرتما تم دو مردوں نے مدد کی, نصرتم تم سب مردوں نے جمع کے صیغے نے مدد کی, نصرتی اے عورت تو نے مدد کی, نصرتما تم دو عورتوں نے مدد کی, نصرتن تم سب عورتوں نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرنا ہم سارے لوگوں نے مدد کی, ہم سب نے مدد کی. مذکر مؤنث دونوں اس میں بھی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ گردانے ایک دفعہ اس کو ذرا پکا کر لیجئے, ایک اسکیل پہ آ جائے گا. تو پھر مضارع کی بھی ایک گردان بعد میں کر لیں گے کچھ عرصے کے بعد, تو اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. اسی طرح ان کی مجہول کے بھی ایک ایک کر لیں گے. تو گویا 4 اگر ہو گئیں تو آپ کو ابتدا ہی میں بہت ساری چیزیں خود بخود پک ہونا آسان ہوں گی بعد میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کتاب الاساسی, نئی ووکیبلری ہے, نئے الفاظ ہیں, تو ذرا ایک ڈائریکٹ میتھڈ میں بھی کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ خالی اصول سیکھتے رہیں تو بڑا وہ ڈرائی ہو جاتا ہے سبق. الدرس الاول,
اور جیسا میں نے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں مشکل اب ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، فکر نہ کریں، وہ چیزیں بار بار دہرائی جاتی رہیں گی تو اس کا جو خلاصہ ہے اور مغز ہے وہ آہستہ آہستہ ذہن میں بیٹھتا چلا جائے گا. بہت زیادہ اس کی فکر نہ کریں کہ کتنا سمجھ میں آیا کتنا نہیں آیا، وہ ہر دفعہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پچھلی چیزیں چونکہ ریوائز ہوں گی، وہ ایک ہی چیز پر ایک چیز دوسری چیز پر جمع ہوتی ہے، بنتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پک ہوتی جائے گی. بس محنت کرتے رہیے، لگے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. ہر بات ہر تفصیل پوری یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں، اس کا تو ظاہر بات ہے لوگ گھنٹوں لگا کے کرتے ہیں مدرسوں میں اور مختلف اداروں میں، تو چونکہ پروفیشنل لوگ ہیں عموماً کم ٹائم ہوتا ہے تو بس وہ سبق سن کے جتنا یاد ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کے بعد فکر نہ کریں، وہ بار بار دہرا کے الٹیمیٹلی وہ بیٹھ جائے گی بات. تو ہم نے اس میں جو نئے الفاظ پڑھے تھے الدرس الاول میں، یہ الوحدہ اولا ہے، پہلا یونٹ ہے. حجرۃ الدراسہ کی بات ہو رہی ہے، کلاس روم یعنی. تو کراسہ کاپی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نوٹ بک، کتاب، کراسۃ و کتاب، قلم و مسطرہ، مسطرہ سطر کا آلہ، قلم آپ جانتے ہیں پینسل پین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مقعد اور مکتب، مقعد بیٹھنے کی جگہ، سیٹ چیئر، صوفہ سیٹی، اور مکتب ٹیبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدرس استاد کے لیے، سبورہ بورڈ، مدرس و سبورہ. اچھا، دوسرے سبق میں انہوں نے کچھ نئے الفاظ اور آپ کے لیے رکھے تھے، وہ کیا تھا؟ صندوق، باکس، طباشیر چوک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور طبشورہ اس کا واحد ہے، طباشیر اس کی جمع ہے. صندوق و طباشیر. باب دروازے کو کہتے ہیں. نافذہ کھڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حقیبہ بیگ، بستہ، لگیج. کرسی آپ جانتے ہیں. فوقہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز پر، تو فوقہ، حقیبۃ فوق کرسی جن، حقیبہ جو بیگ ہے یہ کرسی کے اوپر ہے. مساحہ یہ مسح سے ہے، مٹانے والا. اریزر، ڈسٹر. سبورہ بورڈ. اسی طرح مکتبہ لائبریری، شیلفز وغیرہ کے لیے جس میں کتابیں رکھی جائیں. بطاقہ یہ اس کا کارڈ، لائبریری کارڈ جو ہوتا ہے اس کے لیے بطاقہ، ویسے کسی بھی کارڈ کو کہتے ہیں، آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے لیے. خریطہ میپ، نقشہ. حامل ہولڈر، بوجھ اٹھانے والا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح فوقہ کا استعمال ہوگا. فوقہ کا مطلب کسی چیز پر. اور پھر یہ کچھ مرور کے الفاظ چلے تھے. مرور سفر، چلنا، جو جرنی ہماری چل رہی ہے، گزرنا، ٹریول. تو سیارہ گاڑی کے لیے. حافلہ بس. شاحنہ ٹرک. دراجہ بائیسیکل. اسی طرح یہ اشارے جو تھے مرور کے، گزرنے کے اشارے. احمر لال کے لیے استعمال ہوگا، ہلال احمر کا بھی آپ نے نام سنا ہوا. اصفر یہ پیلا زرد. اخضر سبز. قف یہ کمانڈ ہے، رکو، رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، وہی اسٹاپ. استعد ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. سر چلو. وہ ان اشاروں میں یہی معنی ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. رجل مرور وہ آدمی جو ٹریفک کے لیے موجود ہے، تو مرور ٹریفک، تو رجل مرور ٹریفک کانسٹیبل، وہ مرد جو ٹریفک کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر. موقف، موقف کہتے ہیں وقف کرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ. سیارات گاڑیوں کی جمع، سیارتن کی جمع سیارات. تو جہاں پر گاڑیاں ٹھہرتی ہیں یعنی پارکنگ، کار پارک. رخصت و قیادہ، رخصہ لائسنس، قیادہ ڈرائیونگ. قیادت پہلے عرض کیا تھا کہ جو آگے سے اگر آپ لیڈ کر رہے ہو تو یعنی لیڈر آگے ہو تو قیادہ، پیچھے ہو تو سائق، تو پیچھے سے ہکانے والا، آگے سے چلانے والا. سو قیادہ قائد. تو رخصت و قیادہ قیادت کرنے کے لیے جو لائسنس ہوتے ہیں یعنی ڈرائیونگ لائسنس، ڈرائیو آگے سے کرتے ہیں.
اور پش پیچھے سے. طریق راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں. محطہ اسٹیشن. شمال جنوب شرق غرب. بوصلہ یہ کمپس. اسی کی کچھ مثالیں ہیں. اور تدریبات بہت آسان ہے. تدریبات تو وہ آپ کو صرف چاہتے ہیں کہ آپ الفاظ کو پہچان لیں جو آپ پہچانتے ہیں الحمدللہ. ایک دو لفظ اور آج دیکھ لیتے ہیں. سوق الدرس الرابع, چوتھا یہ درس ہے. سوق, السوق یہ خاص ہو گیا دا مارکیٹ, بازار. ال سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے, بازار مارکیٹ. لحوم لحم کی جمع ہے. لحوم لحمن کی جمع ہے. لحم کے معنی گوشت, لحوم اس کی جمع ہے گوشت. سمک مچھلی. سمک سمکن, لحوم سمکن. دجاج چکن. جزار بچر. یہ لفظ ذرا نئے ہیں تو ان کو ذرا دو تین دفعہ اور کہہ لیجئے. لحوم یا لحوم لحم کی جمع گوشت, کوئی بھی گوشت. تو عموماً عام گوشت کے لیے جو میٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ چونکہ بڑے کے گوشت کے لیے ہوتا ہے, بکرے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے تو وہاں استعمال کر لیتے ہیں. جبکہ دجاج الگ سے چکن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ زیادہ چلتا ہے. سمک بھی اسی طرح فش کے لیے الگ سے استعمال ہوتا ہے. ورنہ مچھلی کے, چکن کے, ہر ایک کے گوشت کے لیے میٹ کے طور پہ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں, لیکن پھر اس کو خاص صفت لگانی پڑے گی. یہاں اگر ایسے خالی سمک بولیں گے تو فش بنے گا, اور دجاج بولیں گے تو چکن, اور لحم عام گوشت لیکن زیادہ تر بڑے کے گوشت کے لیے. اور جزار بچر. تو یہ ذرا نئے لفظ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سوچتے جائیے گا, محنت کرتے جائیے گا تو پکا ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کتاب قصص النبیین آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی فیصل آپ لوگ نظر آ رہی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا 10 منٹ. قصص النبیین میں انبیاء کے واقعات چل رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اپنے والدین سے, گھر والوں سے, والد سے سب سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو کچھ متوجہ کرتے ہیں. پھر ان کو ایک حصی مثال سے سورج چاند اور ستاروں کا غروب ہونا اور ڈوب جانا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو وہاں ان کی بات چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں. ربی اللہ, کہ میرا رب اللہ ہے. وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ, ربہ رکیں گے تو ربہ کو ربہ پڑھ دیں گے. وعرف, عرفہ کے معنی پہچاننا, پہچان گئے. ماضی کا صیغہ ہے عرفہ. دیکھیے عرفہ وہی آپ کا دخلہ کی طرح, وہی نصرہ کی طرح, وہی عبدہ کی طرح. عرفہ یعرف, عرفہ اور پہچان گئے. وہ ایک شخص, اور وہ کون ہے وہ آگے آ رہا ہے. عموماً اس کے بعد جو پیش کے ساتھ مرفوع اسٹیٹ میں کوئی چیز آتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے. تو وہ عرفہ اور پہچان لیا. کس نے پہچانا؟ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا. کیا پہچانا یا پہچان گئے؟ کیا پہچان گئے؟ ان اللہ, یہ کہ اللہ, ربہ ان کا رب ہے. لأن اللہ, اس لیے کہ اللہ, ان اللہ یہ کہ اللہ, لی فور اس لیے, تو اس لیے کہ اللہ حی زندہ ہے, لا یموت مرتا نہیں, اس کو موت نہیں آتی. وَأَنَّ اللَّهَ, اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی باقٍ باقی ہے, لا یغیب غائب نہیں ہوتے, ہمیشہ موجود رہتے ہیں, جیسے سورج وغیرہ غائب ہو رہے تھے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ قوی طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں. لا یغلبہ شیء, کوئی چیز ان پر غالب نہیں آتی, کوئی چیز ان کو مغلوب نہیں کر سکتی. وعرف ابراہیم, اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے, جان لیا ابراہیم علیہ السلام نے, ان اللہ, یہ کہ اللہ, بے شک اللہ, رب الکوکب, اللہ سبحانہ وتعالی ستارے کے خالق ہے, رب ہے, مالک ہے, اس کے پروردگار ہیں. رب الکوکب, کوکب ستارہ, اور رب اس کے رب ہے, کوکب کے بھی رب ہے, ستارے کے بھی رب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی, رب القمر, قمر
چاند کے بھی رب ہے، اللہ چاند کے بھی رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب الشمس، سورج کے بھی رب ہے، سورج کے بھی پیدا کرنے والے ہیں، چلانے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ رب العالمین، یہ کہ اللہ جہان کے تمام جہانوں کے رب ہے۔ وَهَدَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَدَى اللَّهُ، اور ہدا کے معنی ہدایت دینا، اللہ ہدایت دی، اللہ نے، ماضی کا صیغہ ہے، ہدى اللہ، ہدایت دی اللہ نے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلہ، اور بنایا اللہ نے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے بنایا، ہو ان کو، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، نبیًا، نبی بنایا، وخلیلاً، اور خلیل بنایا، تو نبیًا وخلیلا، اور بنایا ان کو نبی اور خلیل، دوست۔ وامر اللہ، اور حکم دیا اللہ نے، امرا حکم دینا، امر اللہ، امر یعنی حکم دیا اللہ نے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، ان یدعو، کہ وہ دعا کریں، قومہ، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، وہ پکاریں، یہاں مراد ہے دعا دینے سے، دعا کرنے سے یہاں مراد ہے پکاریں، بلائیں اپنی قوم کو، کہ وہ اپنی قوم کو بلائیں، دعوت دیں، ان کو دعوت دیں، مطلب یہ کہ اسلام کی دعوت دیں، ان کو بتائیں وہ بات جو آپ نے سیکھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ وَيَمْنَعَهُمْ، اور یہ کہ وہ روکیں ان کو، منع کریں ان کو، یعنی قوم کے لوگوں کو، اپنے رشتہ دار بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی قوم کے بستی کے، ان کو روکیں، کیا؟ من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت سے، من معنی سے عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت سے ان کو روکیں، یہ اللہ نے ان کو حکم کیا۔ اب یہ حکم آ گیا تو دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی پکار، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام نے جمع کیا، ان کو پکارا، ان کو بلایا۔ ودعا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، پکارا، دعوت دی، قومہ، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اللہ، اللہ کی طرف، ومنعہم، اور ان کو روکا، من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت، صنم کی جمع اصنام، بتوں کی عبادت سے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقومہ، اپنے لوگوں سے، قوم کے معنی لوگ، اپنے لوگوں سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ کیا چیز ہے جس کی تم، کن کی عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو۔ قالو، اب یہ جو اس طرح آتا ہے پیرنتھیسس کے اندر، بریکٹس کے اندر، یہ قرآنی آیت ہوتی ہے۔ سو قالو، کہنے لگے، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، اصنام صنم کی جمع۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، هل یسمعونکم، کیا وہ تم کو سنتے ہیں، اذ تدعون، جب کہ تم انہیں پکارو، جب تم پکارتے ہو اپنے بتوں کو تو کیا تم کو سنتے بھی ہیں، او ینفعونکم، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالو، کہنے لگے، بلکہ وجدنا، بل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بلکہ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ داداؤں کو، اب کہتے ہیں باپ کو، اور آبا جمع ہے اس کی، آبا و اجداد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، کذالک، اسی طریقے سے، یفعلون، کرتے ہوئے، یعنی یہ جو عبارت ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، کذالک یفعلون، کہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے باپ دادا ہمارے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فانا، سو میں، لا اعبد، میں بندگی نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، هذه الاصنام، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا، بلکہ انا، میں، عدو، دشمن ہوں، لهذه الاصنام، ان بتوں کا، انا، میں، اعبد، عبادت کرتا ہوں، رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ قرآنی آیت، الذی، وہ ذات، اس ذات کی عبادت کرتا ہوں، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، خلق، پیدا کیا، اس نے مجھے پیدا، نی، مجھے، اس نے پیدا کیا مجھے، فہو یہدینی،
سو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. یہ چھوٹی یا نی کے بعد چھوٹی یا بھی ہے جو لکھتے نہیں ہے، یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، اس کو گرا دیتے ہیں رعایت کرتے ہوئے فواصل کی. بہرحال وہ چھوڑ دیجئے، بس آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ سو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ آگے کی بات ہے. والذی، اور وہ ذات، ہوا یطعمنی، جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتی ہے. والذی، وہ ذات، یمیتنی، کہ جو مجھے مارے گی، موت دے گی یا دیتی ہے. جب ظاہر بات ہے دے گی مستقبل میں ترجمہ کرنا آپ جانتے ہیں، مضارع کا ترجمہ مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے حال کی طرح. ثم یحیین، پھر وہ مجھے اٹھائے گا، زندہ کرے گی. وہ ذات مجھے دوبارہ زندہ کرے گی، یعنی وہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کریں گے. وَإِنَّ الْأَصْنَامَ، اور یہ بت، لا تخلق، وہ پیدا نہیں کرتے، ولا تہدی، اور نہ ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّهَا، اور یہ کہ یہ بت، لا تطعم احدا، نہیں کھلاتے کسی کو بھی، ولا تسقی، اور نہ ہی کسی کو پلاتے ہیں. وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، فَهِيَ لَا تَشْفِي، تو یہ بت اس کو شفا نہیں دیتے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لا تُمِيتُ أَحَدًا، کسی کو مارتے نہیں، کسی کو مردہ نہیں کرتے. وَلَا تُحْيِي، اور نہ ہی کسی کو زندہ کرتے ہیں. امام الملک، بادشاہ کے سامنے، in front of the king، الملک، the، کان فی المدینۃ، شہر میں، اس شہر میں، المدینہ سے مراد یہاں پہ وہ خاص شہر ہے جہاں کا یہ واقعہ ہو رہا ہے. اوپر بات ہوئی تھی نا کہ ایک قریے کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اسی قریے کی بات ہو رہی. مدینہ مانے شہر. کان فی المدینۃ، مدینہ میں، اس شہر میں، ملک کبیر جدا، ایک بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ. جدن مانے بہت، بہت بڑا بادشاہ تھا. وظالم جدا، اور بہت ظالم تھا. وکان الناس، اور لوگ، یسجدون، سجدہ کیا کرتے تھے، للملک، بادشاہ کو. وسمع الملک، اور سنا بادشاہ نے، سمع، سنا، ملک، الملک، بادشاہ نے سنا، ان ابراہیم، یہ کہ ابراہیم، یسجد، سجدہ کرتا ہے، للہ، اللہ کے لیے. ولا یسجد، اور وہ سجدہ نہیں کرتا، لأحد، کسی کے لیے بھی، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا. فغضب الملک، تو غصہ ہوا، غضبناک ہوا ملک، بادشاہ. وطلب ابراہیم، اور اس نے طلب کیا، سمن بھیج دیا، پکارا، بلایا، جمع، لے کر آؤ ابراہیم کو میرے سامنے. وجاء ابراہیم، تو آئے ابراہیم علیہ السلام. وکان ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، لا یخاف احدا، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. قال الملک، تو بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. قال الملک، تو بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، اللہ کون ہے اے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی یحیی و یمیت، وہ ذات کہ جو زندہ کرتی ہے اور مردہ کرتی ہے، یعنی موت دیتی ہے اور زندگی دیتی ہے. قال الملک، تو بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. ودع الملک، تو ایک بادشاہ نے، رجولن، ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ اس کو لے آؤ، پکارا اس کو. وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا. ودعا رجلا آخر، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا. وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا، کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا. قید میں اس کے دو آدمی تھے، ایک کو بلایا قتل کر دیا، ایک کو بلایا آزاد کر دیا. نمرود کا واقعہ. وقال، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے. کہا اس نے، انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قتلت رجلا، میں نے ایک کو قتل کیا، ایک آدمی کو قتل کیا. وترکت رجلا، اور میں نے ایک کو چھوڑ دیا، ایک مرد کو چھوڑ دیا. وکان الملک، اور بادشاہ، بلیدن جدن، بہت ہی بے وقوف تھا، غبی تھا. بلید کے مطلب بالکل ہی جس کے پاس عقل نہ ہو. وکذالک کل مشرک، اور اسی طرح مشرکین ہوتے ہیں، ہر مشرک ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ایسے بتوں کو پوچھتا ہے. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، أَن يَفْهَمَ،
کہ وہ سکھائیں سمجھائیں الملکو بادشاہ کہ بادشاہ سمجھ لے، یہ کہ یفہم الملکو کہ بادشاہ فہم حاصل کر لے، سمجھ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، یہ فاعل اس میں الملکو ہے، یہ کہ سمجھائے نہیں، وہ یفہمو ہوتا، ان یفہم الملکو کہ بادشاہ سمجھ لے. ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ سمجھ لے، تو گویا ان کو سمجھانے کی کوشش کی. وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ اور ان کے لوگ، اس کی قوم بھی سمجھ لے. فقال تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے للملک بادشاہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یأتی بالشمس سورج کو لے کر آتے ہیں، طلوع کرتے ہیں، نکالتے ہیں، من المشرق مشرق سے، فأتی بها من المغرب تو تم لے آؤ اس کو مغرب سے، یعنی جو سورج نکلتا ہے مشرق سے تم اس کو مغرب سے کیوں نہیں طلوع کر دیتے اگر تم خدا ہو. فتحیر الملک تو بادشاہ بالکل مبہوت ہو گیا، متحیر ہو گیا، بالکل شاکڈ ہو گیا. وسکت اور چپ ہو گیا بالکل. وخجل الملک اور شرمندہ ہوا. وما وجد جوابا اور نہیں پایا اس نے جواب، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کام لیا. اب اس سے اس بحث میں پڑھتے کہ نہیں تم نے مارا نہیں، اصل میں تو اللہ نے مارا، وہ ساری تفصیل وہ تو اس معاملے میں کہہ رہا تھا کہ پیدا اللہ کرتے ہیں اور موت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا نہیں اس لیے کہ غبی تھا. لیکن یہ بات اس کو جب کہی تو ایسی بات کہ جو مسکت ہو، بالکل چپ کرا دے، ایسا پوائنٹ اٹھایا اور وہ اس کے بعد خاموش ہو گیا. آگے ان کی بات انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں دیکھیں گے.